اس کی اس بے حد خاص نشست میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم. میں ہوں جاوید ساگر اور میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں اس وقت ڈسٹرکٹ فلوری کلچر آفیسر اننت ناگ اور کلگام صداقت چودھری. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ فلوری کلچر سیکٹر میں کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہے, کس طرح کی سکیمز ہیں اور کس طرح کی اپورچونٹیز ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ وہ اس سیکٹر میں آ سکتے ہیں, اپنے یونٹ لگا سکتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ حال ہی میں ہم نے کچھ سٹوریز کی تھی فلوری کلچر پہ. ہم نے ان لوگوں سے بات کی جنہوں نے آلریڈی فلوری کلچر یونٹس لگائے ہوئے ہیں. یہاں بٹنگو میں ہم نے بات کی ایک نوجوان سے جنہوں نے اپنا ایک فلوری کلچر یونٹ لگایا اور آج وہ 10 اور لوگوں کو بھی روزگار دے رہے ہیں. اور ایک مثال ہے وہ ان نوجوانوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کام نہیں ہے. آپ کا خیر مقدم ہے سر. سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے جو فلوری کلچر اننت ناگ یا جو کلگام ہے, فلوری کلچر کا کیا مینڈیٹ ہے؟ جی, فلوری کلچر ڈپارٹمنٹ کا میں مینڈیٹ کہوں گا. ایک تو ہمارا مینٹیننس آف گارڈنس اینڈ پارکس آف اننت ناگ کی بات کریں گے. دوسرا ہے ہمارا پروموشن آف کمرشل فلوری کلچر تھرو امپلیمنٹیشن آف ڈفرینٹ سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیم. اس میں 2-3 اسکیمیں ہمارے پاس مد ہے, آتما ہے اور ہمارا کیپیکس میں بھی سبسڈی ہم فائنینشیل اسسٹنس دیتے ہیں گروورس کے لیے. جی, اور تیسرا ہمارا ایک یہ رہتا ہے یہ جو چنار ہے اس کی مائنر لاپنگ کے لیے بھی ہم اپنا ٹیکنیکل اوپینین دیتے ہیں. یہ پروجیکٹ بھی ہمارے پاس ہے. تو یہ مینڈیٹ ہے مین ڈپارٹمنٹ آف فلوری کلچر کا. تو سر اگر ہم اس وقت بات کریں گے فلوری کلچر اننت ناگ میں کتنے ساری پارکس ہیں جن کو آپ ابھی مینٹین کر رہے ہیں جو آپ کے انڈر ہیں؟ فلوری کلچر میں اننت ناگ میں ہمارے پاس اس ٹائم 33 پلس گارڈنس پارکس ہیں. ریسنٹلی ہم نے جے کے بینک سے بھی 7 گارڈنس لیے ہیں. تو یہ سارے گارڈن کا ہم مینٹیننس, بیوٹیفیکیشن, اپ کیپس اور اس میں جو بھی پبلک کنوینئنس کے لیے یا جو بھی گارڈنس میں بیوٹیفیکیشنس کے کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو سر جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ کافی اچھا پوٹینشیل اس میں ہمارے نوجوانوں کے لیے. تو ابھی اگر ہم بات کریں گے کتنے سارے یونٹس ہیں جن کو آپ نے فائنانس کیا ہے, کتنے سارے لوگ رفلی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں جن کو بھی روزگار مل رہا ہے؟ کمرشل فلوری کلچر میں ہمارے پاس تقریباً 500 پلس گروورس ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں یہاں پہ, جو کہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک ہیں ڈفرینٹ اسکیمس میں جن کو ہم نے فائنینشیل اسسٹنس دی ہیں. اس میں سے ہمارے کم سے کم 50 پلس گروور جو ایکٹیولی جو ہے امپلائمنٹ روزگار اس سے کما رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی روزگار دے رہے ہیں. لاسٹ ایئر کی ہی میں بات کروں گا, ہم نے ہمارے پاس جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ایک تو سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیم ہے ہمارے پاس مد ہے, مشن فار انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ ہارٹیکلچر, اور دوسرا ہمیں کیپیکس میں بھی سبسڈی, اور آتما ایک اسکیم ہے اس میں ہم مشن مینجمنٹ ٹریننگس وغیرہ ایکسپوجر وزٹس اپنے فارمرس اور گروورس کو جو فلوری کلچر کے ساتھ منسلک ہیں ان کو کرواتے ہیں. تو کیپیکس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں 16 گروورز کو لاسٹ ایئر ہم نے جو ہے فائنینشیل اسسٹنس دی ہے فار اسٹیبلشمنٹ آف کمرشل فلوری کلچر یونٹس. اس میں ہمارے نرسریز ہیں, پالی ہاؤسز ہیں اور شیڈ نیٹ ہاؤسز ہیں, یا پلانٹ مٹیریل پرچیز کرنے کے لیے کٹ فلاور کے لیے اس کے لیے ہم نے سبسڈی دی ہے. اسی طرح سے مد میں ہمارا 50% ہی ریلیز آیا اس سال ہمارا جو پلان تھا, بٹ اس میں بھی ہم نے 5 سے 6 لوگوں کو جو ہے فائنینشیل اسسٹنس دی ہے کمرشل یونٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے. سر یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے یہ کیا ہے, فائنانس کیا ہے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر کوئی نوجوان ہے جو پڑھا لکھا ہے یا کم پڑھا لکھا ہے, اگر وہ ایک فلوری کلچر میں آ سکتا ہے, وہاں ایک یونٹ لگانا ہوگا اس کو کسی اسکیم کے تحت, تو کیا اس کو سب سے پہلے کرنا ہے؟ سب سے پہلے کوئی بھی انٹرسٹڈ ہو اگر نوجوان ہمارا اننت ناگ ڈسٹرکٹ سے کمرشل فلوری کلچر ایکٹیویٹی کو میں آنے کے لیے, اس کو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف فلوری کلچر کے ساتھ کنٹیکٹ کرے. ڈسٹرکٹ فلوری کلچر آفیسر اننت ناگ, جیسے میرا آفس ہے یہاں وزیر باغ میں, اور ہمارا ایک فیلڈ آفیسر ہے اسسٹنٹ فلوری کلچر آفیسر اننت ناگ. وہاں آ کے اپلائی کرنا, ایک اپلیکیشن فارم ہوتا ہے ہمارا اور 2 فوٹوگرافس اس میں چاہیے. کچھ ریونیو پیپرس ہم لیتے ہیں, اس کی لینڈ کا پروف اس کے پاس ہونا چاہیے. کتنی لینڈ اس کے پاس؟ منیمم 2 کنال لینڈ اس کے لیے ہونی چاہیے. تو وہ ہمارے پاس یہ ریونیو پیپرس اور باقی ان امپلائمنٹ سرٹیفکیٹس اور کچھ اور 2-3 ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. وہ کوالیفیکیشن کا کوئی بار اس میں؟ کوالیفیکیشن کا کوئی بار نہیں ہے اس میں. کوئی بھی جو ہے 18 سے 45 ایئرس آپ جو ہے وہ آ سکتا ہے, اپلائی کر سکتا ہے ہمارے پاس. ہم اس کو فائنینشیل اسسٹنس بھی دیں گے اور
ٹیکنیکلی بھی اس کو گائیڈ کریں گے اس فلوریکلچر کے. ہاں بالکل. تو اس طرح کی آپ ٹریننگ پروگرامز ان کا انعقاد کرتے ہیں؟ بالکل ہر سال ہم ٹریننگ پروگرام کا ود ان ڈسٹرکٹ ہم کرتے ہیں, ود ان ڈویژنس کرتے ہیں. آؤٹ سائڈ اسٹیٹ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے 2 سال سے نہیں ہو رہا ہے, ادروائز ہمارے ایکسپوجر وزٹس جو ہیں باہر جو پروگریسو اسٹیٹس ہیں جیسے مہاراشٹرا, پونے وغیرہ میں فلوریکلچر کا کافی زیادہ ہے. پی اے یو میں ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, وہاں پہ ایون ہمیں جو پرانا اگر ڈاٹا دے جے پور تک جو ہے ہمارے گروورس کو ایکسپوجر وزٹس بھی کرواتے ہیں, ٹریننگ بھی باہر کرواتے ہیں. بٹ کیونکہ کووڈ تھا 2-3 سالوں سے نہیں ہو پایا, ود ان اسٹیٹ اور ود ان ڈسٹرکٹ ہم یہ ٹریننگ جو ہے کروا رہے ہیں. سر اگر ہم مارکیٹنگ فیسلٹیز کی بات کریں تو کیا مارکیٹنگ فیسلٹیز آپ کسی طرح سے کو پرووائڈ کر رہے ہیں؟ مارکیٹنگ فیسلٹیز تو نہیں, ہم تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ان کو تھوڑا اویئر کر رہے ہیں مارکیٹنگ کے لیے. مارکیٹ تو ابھی جو پروڈکشن ہو رہا ہے ہمارا اننت ناگ میں بات کروں گا وہ تو لوکلی کنزیوم ہو رہا ہے. 90% ہمارا جو پروڈکشن ہو رہا ہے یہاں پہ نرسری ہو کٹ فلاورس ہو وہ لوکلی یہاں پہ کنزیوم ہو رہا ہے. اگر کسی کو اس سے تھوڑا سا سرپلس ہے تو وہ سری نگر لے کے اس کو کر رہا ہے. اب کٹ فلاور کا بزنس تھوڑا سا ہمارا ہٹ ہوا ہے 3 سالوں سے, کیونکہ یہ کووڈ کی وجہ سے سارا بند پڑا تھا, اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ہٹ ہوا ہے. باقی جو ہمارا نرسری کا جو بزنس ہے اس میں وہ کافی اچھے سے چل رہا ہے. اور ایون میں کہوں گا کووڈ میں زیادہ لوگوں نے جو ہے اس میں دھیان دیا ہے, گھروں میں اپنے لانس بنائے, پاٹ پلانٹس رکھے ہیں, تو اس طرح سے لوگ زیادہ انٹرسٹ دے رہے ہیں, زیادہ اس میں امپلائمنٹ کما رہے ہیں. تو کیا آپ اویئرنیس پروگرامز کر رہے ہیں نوجوانوں کے لیے جیسے باقی انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں؟ اگر آئی ٹی آئی کی بات کریں وہ کبھی کبھار ایسے پروگرامز کرتے ہیں اویئرنیس پروگرامز جہاں پہ وہ اسٹوڈنٹس کو لاتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ کمپنیاں آتی ہیں کہ وہ اس سیکٹر میں یا اس سیکٹر میں یہ آپ کر سکتے ہیں. تو کیا آپ کی طرف سے کوئی ایسا پروگرام کو بھی چلتا ہے اویئرنیس کا جہاں سے آپ نوجوانوں کو اس سیکٹر کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بالکل. لاسٹ ایئر بھی ہم نے کم سے کم 50 لوگوں کو یہ اویئرنیس پروگرام کیا ہے یہاں پہ. اس سال بھی ہمارا پلان ہے, ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ اویئرنیس کرتے ہیں اور ڈویژن لیول پہ بھی کرتے ہیں. سری نگر میں لے کے ہماری 2-3 بڑی نرسریز ہیں, وہاں پہ ہم ان کو ڈیمانسٹریٹ بھی کرتے ہیں اور پورا اسکیمز کے بارے میں بتاتے ہیں اور کیسے کرنا ہے ٹیکنیکلی, وہ بھی ایک ہفتے تک کی ٹریننگز جو ہے ہم دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایگزیبیشن سیمینارز لوکل لیول پہ بھی جو ہے کرتے ہیں, لوگوں کو تھوڑا اویئر کرنے کے لیے. تحصیل وائز ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم کرتے ہیں, تھوڑا لوگوں کو اسکیمز کے بارے میں اور ڈپارٹمنٹ کی یہ جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے اس کے بارے میں جو ہے اویئر کرتے ہیں. اچھا سر, اس سال جو ابھی رواں سال ہے, اس سال کے لیے کوئی خاص پلان آپ کوئی کچھ خاص اپنے ذہن میں رکھا ہے؟ بالکل, اس سال کے لیے بھی جیسے ہمارا پریویسلی, اب مجھے لگ رہا ہے اس سال تھوڑا سا کووڈ سے ہمیں ریلیف ہے, تو ہمارا وہی کیپیکس میں بھی ہمارا ابھی اپروو نہیں ہوا پلان, بٹ ہم بنا رہے ہیں. ہم لاسٹ ایئر سے انہینس کر رہے ہیں مور دین 20% تک, مد میں بھی اور کیپیکس میں بھی. تو میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا جو بھی کوئی ان امپلائڈ یوتھ ہے اننت ناگ کا, اگر وہ فلوریکلچر ایکٹیویٹی کو ٹیک اپ کرنا چاہے تو ہمارے ساتھ وہ رابطہ کرے. یہاں پہ رجسٹریشن ہمارے پاس رجسٹرڈ کرے, جو بھی فارملٹیز 2-3 ہیں وہ لے کر ہمارے پاس رجسٹرڈ کرے. ہم اس کو ہر طرح کے اسسٹنس جو ہے ایسٹیبلش کرنے کے, فلوریکلچر ایکٹیویٹی ایسٹیبلش کرنے کے لیے دیں گے. تو سر اس سے جڑا ایک سوال, کیا آپ کا یہ رجسٹریشن کا سلسلہ سال چلتا ہے کہ کوئی کسی خاص سیزن میں یہاں پہ نوجوانوں کو آنا پڑتا ہے؟ نہیں, یہ راؤنڈ دا ایئر 12 مہینے کبھی بھی آ سکتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ اسی منتھ میں آؤ گے 10 دن ہو گیا, ایسا کچھ نہیں ہے. راؤنڈ دا ایئر ہمارا چلتا رہتا ہے, کبھی بھی کوئی آئے, کبھی بھی ہم ان کو رجسٹریشن, جو ہمارا آفس ٹائمنگ ہے 10 سے 4, وہ آئے, فارم لے لے, اپلیکیشن فارم ہمیں دی, ہم اس کو رجسٹرڈ کریں گے ایز فلاور گروورس. تو لاسٹ پہ کوئی میسج ہمارے نوجوانوں کے لیے؟ لاسٹ میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ یہ فلوریکلچر میں کافی امپلائمنٹ اپارچونیٹی کے لیے کافی پوٹینشیل ہے. اس میں کافی ہمارے ینگ یوتھ جو ہے وہ کر بھی رہے ہیں. ہماری 2-3 یہاں پہ میں کہوں گا 20 سے 25 ایسی نرسریز ہیں جو 2-3 تو ان کروڑس میں ٹرن اوور ہے ان کا سال کا. بالکل, تو اس میں کافی پوٹینشیل ہے, اس میں آئیں اور ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہم ان کو پورا کمرشل یونٹ اسٹیبلش کرنے میں بالکل ان کو ہیلپ کریں گے, فائنینشلی بھی اور ٹیکنیکلی بھی. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. تو ناظرین, یہ تھے صداقت چودھری جو ڈسٹرکٹ فلوریکلچر آفیسر ہے اننت ناگ اور کلگام کے. بات کر رہے تھے کہ کس طرح کی جاب اپورچونٹیز, امپلائمنٹ اپورچونٹیز اس سیکٹر میں ہیں. انہوں نے بات کی کہ اس سال کا ان کا کیا ٹارگیٹ ہے, کیا اچیو انہوں نے کیا, اور کس طرح سے سہایتا کر رہے ہیں, کس طرح سے مدد کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے آلریڈی لگائے ہیں,
اور کس طرح سے باقی نوجوانوں کو بول رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیے. ظاہر سی بات ہے جیسے کہ ہم نے پہلے کچھ سٹوریز کیے اس پہ, جہاں ہم نے لوگوں سے بات کی, ان یونٹ ہولڈر سے بات کی جنہوں نے فلوری کلچر یونٹ لگائے ہیں اور وہاں سے وہ اپنا روزگار کما رہے ہیں. بات وہی پھر ہے کہ اگر ہم پڑھے لکھے ہیں, چاہے کم پڑھے لکھے ہوں, زیادہ پڑھے لکھے ہوں, چاہے ہم ڈگری ہولڈرس ہوں, ہمیں اپنی ایجوکیشن کو بروکار لانا چاہیے. جس شعبے میں بھی ہم ایکسپرٹ ہوں, جس شعبے میں بھی ہم نے ڈگری لی ہو, جس سبجیکٹ میں ہم نے ڈگری لی ہو, اس کے حساب سے ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ فلوری کلچر میں آئیں, ایگریکلچر ہے, ہارٹی کلچر ہے, ڈیری ہے, فشریز ہے. ہر ایک شعبے میں آج کل گورنمنٹ کی طرف سے درجنوں اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں, فنڈنگ بہت اچھی طرح سے آ رہی ہیں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اویئر ہو جائیں, وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, وہ دیکھیں ان کے اندر کس طرح کی شمتا ہے, وہ کس طرح کے بزنس میں آ سکتے ہیں, اور جاب سیکر بننے کے بجائے وہ جاب پرووائڈر بن سکتے ہیں. جیسا کہ لاسٹ سٹوریز میں ہم نے آپ کو کہا تھا, بٹنگو میں ہم نے ایک سٹوری کی تھی جہاں پہ ایک محمد اشرف ڈار ہے, وہ اپنے ساتھ ساتھ 10-15 اور لوگوں کو بھی روزگار دے رہا ہے. کروڑوں میں, جیسے انہوں نے کہا بھی, کروڑوں میں ٹرن اوور ہوتا ہے ایک سال کا. بہت سارے ایسے بھی نوجوان ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے بگننگ میں آپ کو دقت آ سکتی ہے, لیکن اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ گزرنے کی شمتا آپ میں ہے, آپ کرنا چاہتے ہیں, تو سہایتا آپ کو ملے گی. ڈسٹرکٹ فلوریکلچر آفیسر کا جو یہاں پہ جو دفتر ہے, یہ سال ہر سال کھلا رہتا ہے. آپ کبھی یہاں پہ آ سکتے ہیں, چاہے آپ کم پڑھے لکھے ہوں, زیادہ پڑھے لکھے ہوں. ایج کا کوئی اتنا بڑا بار نہیں ہے, اس پہ کوالیفیکیشن کا کوئی بار نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اندر جو آپ میں ٹیلنٹ ہے اس کو آپ سمجھیں, اور اپنی ایجوکیشن کے مطابق, اپنی صلاحیت کے مطابق اپنی پڑھائی کو بروئی کر لائیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, اور جاب سیکر بننے کے بجائے جاب پرووائڈر بنیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.